کراچی کے سولجر بازار میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، 3 منزلہ عمارت گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی، 14 افراد زخمی۔ ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ بام ڈسپوزل اسکواڈ کا کہنا ہے کہ واقعہ لیکیج کے باعث پیش آیا۔ سلنڈر نہیں پھٹا، علاقے میں کئی روز سے گیس نہیں آ رہی تھی۔ اچانک گزشتہ رات گیس کی تیز سپلائی شروع ہوئی اور ممکنہ طور پر گیس کی چابی کھلی رہنے، شارٹ سرکٹ یا ماچس جلانے سے دھماکہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف غزہ امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے۔ اعلیٰ امریکی حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ غزہ میں فوج بھیجنے کے معاملے پر وضاحت مانگے گئے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو غزہ امن مشن کے دائرۂ کار پر تحفظات ہیں۔ پاکستان فوج بھیجنے کے کسی بھی وعدے سے پہلے یقین دہانی چاہتا ہے کہ یہ امن مشن ہوگا اور اسے حماس کو غیر مسلح کرنے کا ہدف نہیں دیا جائے گا۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر ناظم الامور کو ڈیمارش کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 16 فروری کو باجوڑ میں دہشت گرد حملے میں افغان حکومت کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا ہے۔ پاکستان کا TTP کی قیادت کی افغانستان میں موجودگی پر تشویش کا اظہار۔ دفتر خارجہ کے مطابق افغان عبوری حکومت کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان فتنۃ الخوارج اور سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کو 8 فروری تک جمع شدہ 5000 سے زائد نیٹ میٹرنگ درخواستوں کو پرانی ریگولیشنز کے تحت پروسیس کرنے کا حکم۔ احکامات جاری۔ اعلامی کے مطابق 8 فروری تک بجلی تقسیم کار کمپنیوں بشمول کے الیکٹرک کو ملنے والی تمام درخواستیں نیٹ بلنگ کی بجائے نیٹ میٹرنگ کے تحت پروسیس کی جائیں گی۔ FVR نے پرائیویٹ اسپتالوں، کلینکس، ہوٹلز، میرج ہالز، ہیلتھ کلب سمیت مختلف کاروباری اداروں کو اپنے آن لائن نظام سے منسلک کرنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دے دیا۔ CCTV لگانے کی بھی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اداروں کو اپنے تمام رجسٹرڈ دکانیں، پوائنٹ آف سیلز مشینیں 1 ہفتے میں FBR کے آن لائن نظام کے ساتھ منسلک کرنا ہوں گی۔ امریکی فوج اس ہفتے کے آخر تک ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا حتمی فیصلہ بھی نہیں کیا۔ ایران کا جنوبی علاقوں میں آج ہی طے شدہ راکٹ لانچز کا منصوبہ نوٹن جاری۔ اسرائیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، شہریوں کو بنکرز کے قریب رہنے کی ہدایت۔ امریکی وزیر خارجہ 28 فروری کو اسرائیل جائیں گے۔ مارکو روبیو اسرائیلی وزیر اعظم سے ایران سے متعلق بات کریں گے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تعینات فورسز مارچ کے وسط تک موجود رہیں گی۔ جنیوا مذاکرات کے بعد توقع ہے ایران امریکہ کے ساتھ تعطل ختم کرنے کے لیے تحریری تجاویز پیش کرے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے خبردار کیا ہے کہ ایران پر کسی بھی حملے کی سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران میں آرمی جوہری توانائی ایجنسی کی زیر کنٹرول جوہری تنصیبات پر پہلے ہی حملے ہو چکے ہیں۔ خطے میں عرب ممالک اور خلیجی ریاستوں سمیت کوئی بھی کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ سب سمجھتے ہیں یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی بانی PTI کی ڈیل سے متعلق خبروں کی تردید۔ کہا نہ کوئی ڈیل ہے نہ ہی کوئی ڈھیل ہے۔ بانی PTI عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی رعایت کا تاثر بالکل غلط ہے۔ سپریم کورٹ میں بدنام زمانہ چھوٹو گینگ کے سربراہ سمیت دیگر ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت میں 1992 ورلڈ کپ کا ذکر۔ چھوٹو گینگ کے وکیل نے کہا کہ رمضان بابرکت مہینہ ہے، اسی مہینے میں ورلڈ کپ جیتا تھا، چیمپئنز ٹرافی بھی رمضان میں جیتی گئی تھی۔ جسٹس عقیل احمد عباسی نے کہا اس ورلڈ کپ کا ذکر نہ کیا کریں۔ جسٹس ملک شہزاد بولے کچھ لوگوں کو اس ورلڈ کپ کا ذکر ناگوار گزرتا ہے۔ وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے بولے پہلے تو انہیں اٹھائے گئے، ایسا نہ ہو اب کچھ ہو جائے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی۔ چار سال سے لاپتہ بچی کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے IG پنجاب کو اگلے منگل تک بچی کی بازیابی یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ IG پنجاب سے پوچھا کہ بتائیے بچی کہاں ہے؟
4 سال گزر گئے مگر کوئی اتا پتہ نہیں۔ IG پنجاب نے کہا تھوڑا سا مزید وقت دے دیں، ہم ٹریس کر لیں گے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کیا 4 سال کا وقت تھوڑا ہوتا ہے جو مزید وقت چاہیے؟ IG پنجاب بولے ہم اس کیس کی دوبارہ تفتیش شروع کر دیتے ہیں۔ عدالت نے IG پنجاب سے 25 فروری تک رپورٹ طلب کرتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نئے تعمیر شدہ اور زیر تعمیر تھانوں کا دورہ، تھانہ کوہسار اور زیر تعمیر ویمن پولیس اسٹیشن G6 اور زیر تعمیر تھانہ کورال کا معائنہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ جدید پولیسنگ کے فروغ کے لیے 9 تعمیر تھانوں میں عوامی سہولتوں کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ محسن نقوی کا ویمن پولیس اسٹیشن G6 کی تعمیر جلد مکمل کرنے کا حکم، تھانہ کورال کی نئی عمارت کو 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مارچ کے دوسرے ہفتے میں روس کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ روس کے دورے میں وزیر اعظم اہم ملاقاتیں کریں گے، تاجر برادری اور پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات کریں گے۔ IMF کے آئندہ جائزہ مشن سے پہلے پاکستان نے گورننس رپورٹ کے جواب میں 15 نکاتی منصوبہ تیار کر لیا۔ بدعنوانی کے خطرات اور معاشی طور پر حساس شعبوں کے حوالے سے سب سے زیادہ خطرے سے 10 وفاقی اداروں کی نشاندہی، معاشی تنازعات کے زیر التوا مقدمات میں کمی کے لیے عدالتوں اور ججوں کی کارکردگی جانچنے کا طریقہ کار تیار کر کے شائع کیا جائے گا۔ ایک بین الادارتی ورکنگ گروپ تشکیل دے کر عدالتی نظام کی مضبوطی اور کمزوریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ورکنگ گروپ معاشی تنازعات کے حل کے لیے اصلاحاتی تجاویز مرتب کرے گا۔ آج ایک اور واقعہ ہوا ہے جس میں 16 افراد جاں بحق ہوئے۔ کیا 40 سے 50 گز پر ہائی رائز عمارت کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ثانیہ گل پلازہ کمیشن کے اجلاس میں جسٹس آغا فیصل کے ریمارکس۔ کہا SBCA کہتا ہے کہ جب تک شکایت نہ ہو کارروائی نہیں کر سکتے۔ اس عمارت کی بھی کسی نے شکایت نہیں کی ہوگی۔ کمیشن نے SBCA سے 37 سوالوں کے جوابات مانگ لیے۔ گل پلازہ کا تمام ریکارڈ طلب۔ دوران سماعت DG SBCA نے بتایا کہ ہمارے ریکارڈ میں میزانائن فلور ہے ہی نہیں، ہم نے بطور پہلی منزل NOC جاری کیا تھا، مزید فلور کی درخواست مسترد کی گئی تھی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے کہا کہ گل پلازہ میں لوگوں کی اموات دم گھٹنے سے ہوئی، ایسی آگ میں کوئی صحت مند شخص 4 سے 5 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ صدر گل پلازہ تنویر پاستہ نے دعویٰ کیا کہ باہر نکلنے اور دیگر منزلوں پر جانے کے متعدد راستے تھے۔ آگ لگنے کے بعد 95% لوگ نکل گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رمضان المبارک میں صوبہ بھر کی مساجد، امام بارگاہوں اور عبادت گاہوں کی فول پروف سیکیورٹی کی ہدایت۔ بازاروں، مارکیٹوں، عوامی مقامات پر اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ رمضان میں عوام کی جان و مال کی حفاظت کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی خصوصی افراد کے لیے AI بیسڈ جاب پورٹل کی منظوری۔ کہا خصوصی افراد کو خیرات نہیں بلکہ باعزت روزگار کے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ DEPD کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خصوصی افراد کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ ہدایت کی کہ جاب پورٹل سندھی، اردو اور انگریزی زبانوں میں بنایا جائے گا۔ جاب پورٹل مئی 2026 جبکہ شکایات کا نظام جولائی 2026 میں فعال ہوگا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی رمضان نگہبان کارڈ کی تقسیم میں میرٹ اور شفافیت ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ کمشنر آفس راولپنڈی میں اجلاس میں گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں 2 ریڑھی بازار قائم کیے جائیں گے۔ ضلع بھر میں 60 فیئر پرائس شاپس کے قیام کا عمل جاری ہے۔ اجلاس میں بینظیر بھٹو اسپتال کے ویٹنگ ایریا کی خستہ حالی کا نوٹس۔ روات اسپتال میں پانی کے مسئلے کی فوری حل کے لیے اسپتال کو جلد فعال کرنے کی ہدایات۔ 6 مہینے سے پہلے تو کبھی ٹائم سے آتا تھا، اب تو بالکل ہی بھی نہیں ہے۔ لکڑی پہ پریشانی ہے، لکڑی بھی نہیں ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سحری بنانا، افطاری بنانا
پہلے روزے کے دن تو آج حکومت کے وعدے کے مطابق جو ہے وہ گیس آتی رہی ہے، لیکن افطاری کے وقت جو صورتحال ہوگی اس کا تو بعد میں پتہ چلے گا۔ شہری میں جو ہمارے گیس آ رہی تھی وہ بالکل روٹین کے مطابق آ رہی تھی، آج افطاری میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال بنتی ہے۔ سندھ اور پنجاب میں پہلی سحری پر کہیں گیس پریشر میں کمی، کہیں گیس نہ ہونے کی شکایت۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 6 اور 9 نمبروں میں شہریوں کو سحری میں گیس کے پریشر میں کمی کا سامنا۔ میرپور خاص کے مختلف علاقوں میں صارفین کو گیس فراہمی نہ ہو سکی۔ فیصل آباد میں شہری سحری میں گیس کی دستیابی پر خوش، کہتے ہیں سحری میں گیس مل رہی ہے، دیکھیں پہلی افطاری میں کیا صورت ہوتی ہے۔ کوئٹہ کے ایوب سپورٹس کمپلیکس میں قائم رمضان سہولت بازار غیر فعال، ضلع انتظامیہ کی جانب سے رمضان سہولت بازار میں لگائے گئے تقریباً تمام سٹالز خالی پڑے ہیں۔ آج یکم رمضان، زکوٰۃ کٹوتی کے لیے بینک عوامی لین دین کے لیے بند ہیں۔ رمضان المبارک میں بینکوں کے عوامی لین دین کے اوقات پیر تجمعرات صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک بلا ناغہ ہوں گے۔ قوم جمعے کو عوامی لین دین کے لیے کاروباری اوقات صبح 9 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک ہوں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے پولیس کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور احتجاج کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ عدالت نے 10,000 روپے مچلقوں کے عوض ضمانت بعد از گرفتاری منظور کی۔ ایمان مزاری اور ہادی علی کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج ہے۔ متنازع ٹویٹس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی سزا کے خلاف اور سزا معطلی کی درخواستوں پر NCCIA کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ حافظ آباد کے علاقے اختر ٹاؤن میں خاتون کی گھر سے جلی ہوئی لاش ملنے کی تحقیقات جاری۔ پولیس کے مطابق گزشتہ رات واقعہ پیش آیا، آگ سے کمرے میں موجود سامان بھی جل گیا۔ لاش وہاں ملی جہاں پیٹرول کی بوتل بھی موجود تھی۔ آگ لگنے کے وقت تینوں بچے دوسرے کمرے میں ہونے کے باعث محفوظ رہے۔ اسلام آباد کی مسجد میں دہشت گرد حملے کے شہداء کے اہل خانہ میں امدادی رقوم کی تقسیم۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے 36 شہداء کے ورثاء کو چیکس پہنچائے گئے۔ توسا شریف، تھلا گنج، استور، اسکردو کے 4 شہداء کے لواحقین کو چیکس پہنچائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 11 فروری کو ترلا امام بارگاہ کے دورے پر ہر شہید کے ورثاء کو 50 لاکھ روپے کی امدادی رقم دینے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی موجودگی پاک امریکہ تعاون کے لیے اہم ہے۔ کہا بورڈ آف پیس کا افتتاحی اجلاس مستقبل کے خط و خال طے کرے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کی حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے۔ 8 مسلم ممالک میں پاکستان کی شمولیت اس کے مستقل اور دو ٹوک موقف کی عکاس ہے۔ بدنام زمانہ جنسی مجرم اور اسرائیلی جاسوس جیفری ایپسٹین کے صدر ٹرمپ اور دیگر اہم امریکیوں کے ساتھ مبینہ روابط سے توجہ ہٹانے کے لیے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں نو آبادیات کے حق میں کھل کر تقریر کی۔ کہا امریکہ اور یورپ کو متحد ہو کر گلوبل ساؤتھ کو دوبارہ نو آبادیات بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مغربی صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے اس تقریر کو امریکی سلطنت کی جانب سے گلوبل ساؤتھ کو پھر سے نو آبادیات بنانے کی کھلی اپیل قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ ماہرین نے بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی ای میلز میں موجود الزامات کو ممکنہ طور پر انسانیت کے خلاف جرائم قرار دے دیا۔ ماہرین کا ایپسٹین فائلز کیس کی اساتذہ تحقیقات کا مطالبہ۔ ماہرین کے مطابق ایپسٹین کی لاکھوں فائلیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ایک عالمی مجرمانہ نیٹ ورک موجود تھا جس نے ایسے اقدامات کیے جو قانونی طور پر انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور تارا آسٹریلیا میں قومی ہاکی ٹیم کے ساتھ بد انتظامی کا ڈراپ سین۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی مستعفی۔ جاتے جاتے قومی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ پر ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ہاکی کھیلنے پر 2 سال کی پابندی لگا کر چلے گئے۔ لاہور میں طارق بگٹی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آسٹریلیا کے دورے میں جو بھی بد انتظامی ہوئی اس کا ذمہ دار پاکستان سپورٹس بورڈ ہے۔